یہ بہت بری بات ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے جھوٹ بولو حالانکہ وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو۔ اگر سکون اور راحت چاہتے ہو تو شکایتوں سے باز آ جاؤ۔ وہ ذات تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتی ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا لوگوں کی سازشیں کیسے ناکام ہوتی ہیں۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس مسئلہ دوسروں کا ہونا چاہیے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں امیدیں انسانوں سے ہیں اور شکوہ اللہ سے۔ تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینوں میں پیار ہوتا ہے۔ بڑی چاہ ہے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ کھو نہ جائے اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش۔ یا رب تو دل میں آئے تو ہر چیز نکل جائے دل سے، تیری طلب زبانے سے بے طلب کر دے۔ معاشرے کی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ مرد کے ہاتھوں عورت کی اور عورت کے ہاتھوں مرد کی عزت محفوظ ہو۔ جگہ بھی من پسند لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کے اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ ماضی جیسا بھی ہو، مستقبل کہیں سے بھی ہرا اور سرسبز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت رہے، پر امید رہے۔ تمہارا تو رب سے محبت کا دعویٰ تھا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اس راہ کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا ہے۔ تم نے تو سنت ابراہیمی نبھانی ہے۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہیں جو اللہ کی اپنی ضرورتوں میں محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی ضرورت کے وقت پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے، ہمیں آسمان کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا۔ رزق خدا پرندوں کو بھی دیتا ہے مگر ان کے گھونسلوں میں نہیں۔ اعتماد کی بڑی خوراک نہ لے، مایوسی کے لیے جگہ چھوڑیں اور ان کے ہضم ہونے کے لیے جگہ بھی۔ زبان کے بول دل پر نقش ہو جاتے ہیں، پھر وہ بول چاہے سکون دل ہو یا درد دل۔ جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور دعا جتنی خالص ہوگی اتنی جلدی سنی جائے گی۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔
کوئی مکمل نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زندگی کو اس کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ جیے۔ قسمت کی گوندھی ہوئی مٹی ہے، کوئی اس سے اینٹیں بناتا ہے، کوئی کوزہ تیار کرتا ہے تو کوئی اس مٹی میں پھول اگاتا ہے۔ تماشا ہے یہ سارا صرف چلتی سانس کا، خواہشوں کے جو مینار ہیں بس ایک ہچکی کی مار ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر اپنوں کو کھو دینے کا ہوتا ہے۔ کوئی منظر سدا نہیں ہوتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ میرے دل میں ایسا درد اٹھے، تیرا در ہی میری دوا بنے۔ چن لے اشک موتیوں کے، انہیں تسبیحوں میں پرو دے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آنسوؤں کا شور خدا کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ پوچھا گیا زندگی کس نے برباد کی، انگلی اٹھائی اور اپنے دل ہی پر رکھ دی۔ علم والے عقل والے ہوتے ہیں اور عشق والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک گماں کا حال ہے اور فقط گماں میں ہے، کس نے عذاب جاں سہا، کون عذاب جاں میں ہے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کے دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب، میرا وجدان کہتا تھا، ایک حادثہ درپیش ہونا ہے، مجھے درویش ہونا ہے۔ روح میں کوئی غم ہے پوشیدہ، زندگی بے وجہ اداس نہیں۔ مختصر سا قیام ہے اور بس، ہم یادیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہاں کے لوگ ہیں بس اپنے ہی خیال میں گم، کوئی عروج میں گم، زندگی کہاں گزاری تو۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ مقدر بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی، اللہ تعالیٰ غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو، توکل، سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو۔ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا تم اللہ کو راضی کرو۔ زمین آسمان اللہ کے ہیں، اور اللہ کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصے کا شکار رہو گے۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ شریف وہ نہیں جو چپ چاپ ظلم برداشت کرتا رہے، شریف وہ ہے جو ظالم سے بغاوت کرے اور مظلوم کی مدد کرے۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے
تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ تم دولت چاہیں جتنی بھی حاصل کر لو، تمہیں رزق اتنا ہی نصیب ہوگا جتنا وہ کھلانا چاہے گا، اس لیے حلال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جس کو اللہ نے صحیح کہا وہ کرو۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں۔ وقت کی کسوٹی پہ کون پورا ہے اترا، آزمائے کو پھر سے آزمایا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ حسن کیا چیز ہے وقت کے سامنے، تو قیامت صحیح تا قیامت نہیں۔ جن کو خود سے پہلے رخصت کر دیا ہے دنیا سے، وہی تو کھڑے ہوں گے ہمارے استقبال کے لیے۔ ہر ایسے کام سے بچیں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرمائیں۔ ایسا دروازہ بنے جس میں خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزیزہ زبان ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اسے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ اچھے اخلاق، اچھا پڑوس اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا، کم گفتگو کرنا رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری پیدائش سے انکار کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی پہلی پیدائش خود دیکھ چکا ہے، اور باقی رہنے والی جگہ کو چھوڑ کر ختم ہونے والی جگہ کو آباد کرتا ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، اس بندے کو معاف کر دے جس کی جھولی میں دعا کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے وصیت میں فرمایا، جان لو بیٹا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تم فنا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ بقا کے لیے، اور تم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔
بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر رہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا چند سال کے فرق سے، سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق کے لیے ہے۔ ملک اور دولت اللہ کے کس کام کی ہے؟ اس کے سامنے دل کی حفاظت رکھو، وہ راز، فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح دودھ میں بال۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو آغاز میں ہی انجام کو یعنی آخرت کو دیکھ لے۔ اگر اس نے صرف آواز یعنی دنیا کی ہی آواز سنی تو وہ اس کے دل میں گھر کر لے گی اور پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہیں کرے گا۔ انسان جب آغاز پر فریفتہ ہوتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی یعنی میوزک حرام ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو، وہ نصیحت جو عمل کے ساتھ کی جائے حکم کے لہجے میں نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ ظالموں کا ظلم ایک اندھیرا کنواں ہے، جو جتنا زیادہ ظالم ہوگا اس کا کنواں اتنا ہی زیادہ گہرا ہوگا۔ اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک کنویں میں جا رہا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد تار نہ بن، کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ۔ اگر تو ہاتھی ہے تو غرور نہ کر، ابابیل کے پرندے کی سزا تیرے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی کمزور زمین میں امان چاہتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے۔ ماضی بیت گیا اور اپنے پیچھے داستان چھوڑ گیا، ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان رقم کرنی ہے۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کمال کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں۔ تیرے دل اور آنکھوں سے بہت خون بہے تاکہ تکبر تجھ سے نکل جائے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہوزاری کرتے ہیں۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا قیامت میں اللہ اسی صورت پر حشر کرے گا
تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل امتیازی کر دے، سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ داغ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔ آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ جب اللہ راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی بے معافی ہے۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ تین چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا کام شروع کرنا تیرا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر راضی ہو جاؤ اور دوسروں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ ابھی موقع ہے کیونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔
شک ایمان کی نفی کرتا ہے اور وسوسہ یقین کو گھل لگا دیتا ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، حرص کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی، اور گناہوں کی بو کی وجہ سے ہی ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانو اور محبوب کے تھوڑے کو بھی بہت جانو۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے دور رہنے والا اللہ کے حکم کا احترام کرتا ہے۔ جس کام میں تیرے نفس کی خواہش شامل ہو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اے انسان، اپنے گناہ سے آلودہ چہرے پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر دوسروں کو نہ جانچ۔ دل کا کھوٹ عبادتوں اور ریاضتوں کو بھی کھوٹا کر دیتا ہے۔ مغرور، خود پسند، دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی چاہت میں مبتلا انسان دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، اور دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے عقل مند نہ بنو کہ دوسرے عقل مند نظر ہی نہ آئے۔ جو عبادات تمہارے اخلاق اور کردار کو خوبصورت نہ بنائیں وہ اعمال مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے مالدار اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتا ہے اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو، اور آخرت کے بڑے حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ مومن تھوڑی روزی سے بھی خوشحال ہوتا ہے، منافق کم روزی سے ناراض اور زیادہ روزی سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی 5 نشانیاں ہیں: تنہائی کے لمحات میں اللہ کا خوف رکھنا، غربت میں صدقہ دینا، مصیبت پر صبر کرنا، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا، اور میدان میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہ تم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا، اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ ہر شخص با اصول ہے، ہر شخص با ضمیر ہے، پر اپنی ذات تک، اپنے ذاتی مفاد تک۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی عبادت کرو، کیونکہ پھر یہ آپ کی روح کی دوا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔